یہ رستہ ہے معرفت کی ڈیفینیشن کا، کہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے مقام پہ آپ پہنچ جائیں جس مقام سے آپ کو اپنا جو بھی ڈیزائر ہے، جو بھی طلب ہے، وہ پل کے فاصلے پہ آپ کو پتا ہو کہ اب یہ مجھے مل گیا۔ یہ کیسے پتا چلے کہ وہ جو جس امام کے منتظر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، ہمیں واقعتاً ان کی طلب ہے بھی کہ نہیں؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں طلب ہے ان کی؟ فرسٹ کوشچن آپ سے زیاب بھائی، وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، امام جی زمانہ امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ قرآن میں ایک آیت ہے کہ ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، تو امام زمانہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں۔ اچھا، سب سے پہلے جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا، معرفت، پہلے تو اس کی تفہیم کی جائے نا آپ کے پروگرام کے توسط سے، افہام و تفہیم میں، جی کہ معرفت ہوتا کیا ہے۔ جیسے آپ کو معرفت کا پتہ چل جائے گا سب کو، تو پھر ان کو وہ معرفت ایک لینز، معرفت ایک نقطہ نظر ہے، نقطہ نگاہ ہے، معرفت ایک ایسی شعور کی گلاسز ہیں کہ جن کے تھرو دیکھ کے آپ کسی بھی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سم کیسز اگر آپ اس منظر جیسا بننا چاہتے ہیں تو ویسا بن سکتے ہیں، یا ان سم کیسز معرفت تو کسی چیز جیسا یا کسی چیز کا ہو جانا، اتنا کہ آپ میں وہ دکھے اور آپ ویسا دکھیں، یہ ہوتی ہے معرفت۔ یہ بیسیکلی اس فیز کا نام ہے، اس فیز کو نام دیا گیا ہے معرفت کا، جس فیز میں آپ کسی بھی آبجیکٹ، the object that you are looking for، اس آبجیکٹ کو ایسے محسوس کر سکتے ہیں، وہ آبجیکٹ could be a person، اور وہ آبجیکٹ جو ہے وہ، اب معرفت کا مطلب ہے کہ مجھے اگر میری فکر میں کسی ایسے مقام کی معرفت درکار ہے جس مقام پہ پہنچ کے میں اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈ سکتا ہوں، یا اپنی زندگی کا مقصد فالو کر سکتا ہوں، اپنے زندگی کے مقصد کو پہنچ سکتا ہوں، تو اس مقام کی معرفت میرا اولین فریضہ بھی ہے، اور میری سب سے دل کو مطمئن کرنے والی خواہش بھی۔ جب تک آپ کو کسی چیز کی طلب اس نوبت پہ نہیں لے آتی، اس نہج پہ نہیں لے آتی کہ آپ کسی بہت بلند، بہت اونچی جگہ سے اس کے سارے عناصر کو دیکھ سکیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے دل میں اگر کسی معاملے کی، کسی فلسفے کی، کسی پرپس کی اگر طلب آ گئی ہے، تو وہ طلب کیا کرے گی کہ مجھے سب سے پہلے اس مقام پہ لے کے جائے گی جس مقام سے میری طلب مجھ پر عیاں ہو جائے، مجھے اس کا کشف ہو جائے اپنی طلب کا۔ یعنی ایک طلبگار کسی چیز کی طلب میں اپنے آپ کو ایسے مقام پہ لے آتا ہے جہاں وہ مطلوب چیز طالب کو مل جاتی ہے، طالب سے دور نہیں ہو سکتی۔ اٹس لائک آئی وانٹ ٹو گو ٹو لاہور، اب میری طلب آ گئی لاہور کی، تو جب تک میں لاہور پہنچ نہیں جاؤں گا، راستے کا کوئی مائل سٹون مجھے اٹریکٹ نہیں کر سکتا۔
میں ٹھہر سکتا ہوں کسی مقام کو اچھا دیکھ کے اور وہاں پر ریسٹ کرنے کے لیے، یا وہاں کی اس مقام کے کسی خاص منظر کو یا اس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے رک سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ میری منزل نہیں ہے۔ میری منزل اگر اسلام آباد سے لاہور ہے تو اس کے رستے میں جتنے بھی مقام آئیں وہ خوبصورت تو لگ سکتے ہیں مجھے، لیکن وہ مجھے روک نہیں سکتے اپنے جگہ پر۔ میرا سفر جاری رہے گا جب تک میں لاہور پہنچ نہیں جاتا۔ اب جیسے میں لاہور پہنچ گیا ہوں تو میں لاہور میں ہوں، یعنی I have reached that spot where I am within it۔ میں اس کے اندر اتر آیا ہوں، لاہور کے اندر۔ تو میری طلب تب پوری ہوئی ہے جب میں اس مطلوب چیز کے اندر موجود ہوں، وہاں جا کے میرا بسیرا ہوگا، وہیں پہ میرا مسکن بنے گا۔ یہ ہے طلب اور مطلوب کی کا ریلیشن شپ۔ اب جو طالب ہے، طالب کیا کرے گا کہ سب سے پہلے کسی، اگر لیٹس اسیوم کہ مجھے راستہ نہیں معلوم کہ اسلام آباد سے کیسے جانا ہے، تو میرے پاس 2-3 طریقے ہیں۔ یا تو میں اپنے طور پہ کسی نقشے کو، میپ کو ڈھونڈوں گا، یا ایسے ذرائع جہاں سے مجھے وہاں کے رستوں کا پتہ چل جائے، یا کسی ایسے شخص سے پوچھوں گا جس کا مجھے پتہ ہے کہ مجھے غلط گائیڈ نہیں کرے گا، مجھے میں اس شہر کا رستہ بتائے گا اور فائنسٹ، ایزیسٹ، شارٹسٹ وے بتائے گا، اور سب سے آرام دہ رستہ بتائے گا، کسی ایسی تکلیف سے نہیں گزارے گا کہ میں بخیریت وہاں پہنچ سکوں۔ اور اگر میں نے کسی ایسے شخص سے رستہ پوچھ لیا جس نے مجھے ٹھیک رستہ نہیں بتایا اور غلط رستے پہ ڈال دیا، تو میں بہت مشکل میں آ سکتا ہوں۔ پھر رستہ ڈھونڈنے کے لیے اور کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنے کے لیے میں ڈھونڈتے ہوئے میں ڈروں گا، رکوں گا کہ جیسے مجھے کسی اور نے غلط رستے پہ گائیڈ کر کے غلط رستے پہ ڈالا تھا، کہیں مجھے ہر کوئی ایسے تو نہیں کرے گا۔ تو پھر میں کیا کروں گا کہ میں اس سے بھی پہلے ایک اور آبجیکٹو سامنے رکھوں گا کہ ایسا شخص ڈھونڈنا ہے جو مجھے مس گائیڈ نہ کر دے، کیونکہ مس گائیڈ ہونے سے جو میرا وقت ضائع ہوگا اور مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں وقت وہاں لگا لوں جہاں ٹھیک رستہ دکھانے والے کی آتھینٹیکیشن کا وہ پروسیس میں ٹائم میں لگا لوں، بجائے اس پروسیس میں ٹائم لگانے کے جو پروسیس آف سفر ہے۔ کیونکہ اگر اس نے غلط رستے پہ ڈال دیا تو مجھے تکلیف بھی ہو سکتی ہے، میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہوں، کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ پھر جو مجھے بیک ٹو اسکوائر ون آ کے دوبارہ سے کسی کو ڈھونڈنا ہے، تو میں پہلے ہی تھوڑا سا وقت لگا کے ہادی ٹھیک ڈھونڈوں، جو ہدایت ٹھیک دے، جو رستہ ٹھیک بتائے۔ اب یہ سٹیپ آ گیا، طلب اور منزل کے درمیان میں بہت بڑا ہرڈل آ گیا، سٹیپ آ گیا۔ اس سٹیپ کے بعد ہی میں ٹھیک رستے پہ جا سکتا ہوں، اور ٹھیک رستے پہ جانے کے بعد میں منزل پہ پہنچوں گا۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی ڈر سے کہ ہمیں کوئی غلط رستہ بتانے والا نہ ٹکر جائے، وہ رستے کی تلاش خود سے لگاتے ہیں، چاہے وہ کتب ایسی ڈھونڈیں جن میں وہ نقشہ جات پائے جاتے ہیں، یا کتب ایسی ڈھونڈے کہ جس میں اتنی عقل اور اتنی شعور کی باتیں ہوں کہ رستہ سمجھنے میں اور ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں کس رستے پہ آپ کو لے گیا ہوں، آپ نے غور کیا؟ یہ رستہ ہے معرفت کی ڈیفینیشن کا، کہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے مقام پہ آپ پہنچ جائیں جس مقام سے آپ کو اپنا جو بھی ڈیزائر ہے، جو بھی طلب ہے، وہ پل کے فاصلے پہ آپ کو پتا ہو کہ اب یہ مجھے مل گیا۔
اب میں اس کو اٹس سو کلوز اور اٹ از سو ریئل ٹو می دیٹ آئی کین سی اٹ, آئی کین فیل اٹ, آئی کین ٹیسٹیفائی اٹ. اب آپ نے کہا معرفت امام زمانہ کی. ٹھیک, ویسے تو امام زمانہ کہتے ہی علیہ السلام, ہم مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے, یہ تو گیون بات ہو گئی. لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ وہ جو جس امام کے منتظر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں, ہمیں واقعتاً ان کی طلب ہے بھی کہ نہیں؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں طلب ہے ان کی؟ جب ہم ایسے معرفت کے سفر میں اپنی زندگیاں ڈال چکے ہوں گے جہاں سے ہماری طلب کو وہ مطلوب چیز دکھائی دینے لگے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ معرفت وہ سفر ہے, معرفت وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو آپ کی طلب کی چیز دکھائی دینے لگتی ہے. پھر آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کہ رستہ کیا ہے یا کتنی دیر میں اس کو پا لوں گا. تو اسی طرح امام کی معرفت ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا کہ امام آپ سے کتنے فاصلے پہ ہیں, آپ نے کیسے ان کو پا لینا ہے. ورنہ نہ تو آپ ان تک پہنچ پائیں گے, جیسے کہ میں لاہور کے راستے میں مس گائیڈ ہو گیا, نہ آپ کو سمجھ ہوگی کہ کون سا رستہ ہے جو ان تک لے کے جائے گا, اور وہ جو جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی ہستی کی معرفت ہی ہمیں نہیں مل سک رہی. تو اسی وجہ سے ہم ان کی ہستی کو ایک ایسے مقام پہ لے گئے ہیں جہاں پہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دے رہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم سے پہچانے نہیں جا رہے. پہچانے نہیں جا رہے کا مطلب کیا ہے کہ میری کوئی بھی ڈیلی لائف کی یا ویکلی منتھلی لائف کی حرکت یہ نہیں دکھاتی میری پریکٹس سے کہ میں ان کی پہچان بھی رکھتا ہوں اور ان تک رسائی کی طلب بھی ہے اور معرفت بھی. میں تو ان کی معرفت پرسنالٹی سے اتنے کوسوں دور ہوں کہ پہلے تو مجھے آپ کے سوال کو میں دیکھیں افسوس کے ساتھ کہ اس سوال کے قابل بننا ہے پہلے, تو پھر اس سوال کے رموز خود سے جواب کی صورت میں کھل جائیں گے. ہم نہ ان کی معرفت کو سمجھتے ہیں, ہم نہ معرفت اصطلاح کو سمجھتے ہیں, نہ ہم ان کو سمجھتے ہیں, ان کی ہستی کو سمجھتے ہیں, نہ اس رستے کو سمجھتے ہیں جس رستے پہ ہمیں وہ ملیں گے, نہ ہمارے اوپر ایسی کوئی طلب طاری ہے کہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ طالب ہے. So for me, this question is a PhD question for our Muslim Ummah to be in 8th grade collectively. 8ویں کلاس کی امت مسلمہ پی ایچ ڈی کے اسلامک کوشچنز لے کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ معرفت اور یہ امام کی ہستی کی معرفت اور ان تک پہنچنے کی معرفت, یہ طلب یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ احمد دیدات جو استاد تھے ڈاکٹر ذاکر نائک کے, احمد دیدات مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک دفعہ بہت پرانی ان کی ایک ویڈیو, اس میں وہ جاتے ہیں مالدیوز, تو ادھر وہ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, تو کیو اینڈ اے سیشن میں کوئی شخص ان سے کوشچن پوچھتا ہے کہ کتا رکھنا حلال ہے یا حرام, کتا رکھنے کی اجازت ہے اسلام میں یا نہیں. تو وہ کہتے ہیں when I landed in Maldives I found out that there is not a single dog in Maldives. ایک اس مالدیوز میں اس سن میں ایٹ لیسٹ کوئی ڈاگ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. تو آگے سے احمد دیدات نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ when I found that out that you do not have dogs, then I do not validate your question because you don't have dogs, it does not apply on you.
So when you ask me this question, I say Muslim Ummah does not have the marifat, the talab to begin with. उनको रस्ते की, हादी की, उस हस्ती की और तलब की मार्फत नहीं है, उनके ऊपर ये सवाल अप्लाई नहीं होता. They need to first show by their character, only then this question will open up its answers upon them. Otherwise there's no point. मालदीव्स में अगर कुत्ते नहीं है तो कुत्ते का सवाल करने की तुक नहीं बनती, और हमारे मुस्लिम उम्मा में अगर मार्फत और अमल और तलब की एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो ये सवाल करने की भी तुक नहीं बनती कि मार्फत इमाम ज़माना की क्या है. इफ़हाम तफ़हीम में हम अल्फाज की इफ़हाम तफ़हीम के ऊपर फोकस करते हैं, उस सवाल की इफ़हाम तफ़हीम पे फोकस करते हैं, और इस सवाल की इफ़हाम तफ़हीम हमें क्या बताती है कि ये सवाल इनवैलिड है फॉर द करंट स्टेट ऑफ मुस्लिम उम्मा. अगर अच्छा, कोई और सवाल. इसमें तलब की बात हुई है, तलब की मार्फत कैसे, फर्स्ट स्टेप क्या राइट नाउ एज एन इंडिविजुअल हमारा होना चाहिए? तलब की देखिए मार्फत, पहला स्टेप तो तलब की मार्फत हो जाएगा, फिर इसमें देखें, मुझे अभी प्यास लगी ना तो मैंने एक घूंट भर लिया. मुझे प्यासा रखे ना आप 2-3 दिन, तो मुझे तलब की मार्फत खुलना शुरू होगी कि पानी की तलब, प्यास, मुझे पानी की मार्फत मुझसे पूछिएगा उस वक्त जब मैं 3 दिन पानी नहीं पीऊंगा, तो मैं आपको पानी के ऊपर जो मजमून लिख के दूंगा, जो जो लेक्चर डिलीवर करूंगा, जो बयान दूंगा पानी के ऊपर, वो मार्फत का बयान होगा. क्यों? क्योंकि मेरी तलब सच्ची होगी. तलब उस वक्त मुझे सच्ची पता होगी. होगा कि एक कतरा भी मुझे कोई दे देगा तो मेरी जान बच जाएगी. तो अभी इनको प्यास नहीं लगी हुई,